مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: او کالذی، یا اس شخص کی طرح، مر، جو گزرا، علی قریۃ، ایک بستی پر، وہی خاویۃ، اور وہ بستی گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں پر. قال، اس شخص نے کہا، اَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ، کس کیفیت کے ساتھ اس بستی کو زندہ کرے گا اللہ، بعد موتها، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، سو اسے موت دی اللہ نے، 100، 100 عام، سال، سو اس کو موت دی اللہ نے 100 سال. ثم، پھر، بعث، اسے زندہ کیا. قال، اس سے کہا، کم لبثت، کتنے دن تو ٹھہرا رہا، کتنا تو ٹھہرا رہا، یعنی کتنے دن تو ٹھہرا رہا، یعنی وفات کی حالت میں. قال، اس نے کہا، لبثت یوما، البتہ میں ٹھہرا، یومن، ایک دن، او یا بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ. قال، اللہ تعالی نے فرمایا، بل لبثت، بلکہ تو ٹھہرا، 100 عام، سال، بلکہ تو ٹھہرا رہا 100 سال. فانظر،
سو تو دیکھ الا طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ نہیں متغیر ہوا، یہ نہیں متغیر و تبدیل، بدبودار، خراب نہیں ہوا یہ۔ وانظر اور دیکھ الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ اور البتہ ہم نے بنایا تجھے آیا نشانی، للناس لوگوں کے لیے، اور البتہ ہم نے تجھے نشانی نمونہ بنایا ہے لوگوں کے لیے۔ وانظر اور تو دیکھ الی العظام ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها کس طرح یہ بکھری پڑی ہیں، کیف ننشزها کس طرح ہم انہیں جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما کیف ننشزها ثم نکسوها لحما پھر ہم نے گدھے کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو جوڑ دیا۔ فلما تبین لہ سو جب واضح ہو چکا اس کے لیے، قال تو اس نے کہا، اعلم میں خوب جانتا ہوں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک شہر کا نام صہیون تھا۔ بعض حضرات نے اسے سیہون بھی لکھا ہے، یعنی صہیون میں صہیون نام لے تو یا بعد میں آئی اور ہا پہلے آیا، اور اگر سیہون نام لے تو یا پہلے آئی اور ہا بعد میں گیا۔ تو اصل لفظ سیہون نہیں، اصل لفظ ہے صہیون۔ یہ ایک شہر تھا اور یہ سمندر کی سطح سے تقریباً 5000 فٹ بلند تھا۔ سمندر کی سطح سے تقریباً 5000 فٹ یہ بلند تھا۔ اس شہر میں اس زمانے میں، جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اسی شہر میں بیت المقدس بنا۔ بیت المقدس اسی شہر میں بنا۔ تو اس شہر کے اندر یہ شہر جو ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ تھا، اور جس زمانے کا یہ واقعہ جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہے، اس زمانے کے اندر بادشاہ تھا، اور وہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ مجوسی تھا، اور مجوسی بادشاہ کا نام بخت نصر، ایران کا رہنے والا بخت نصر تھا، مجوسی تھا، شرک کرنے والا تھا، بڑا ہی ظالم تھا، ضدی تھا، گناہگار تھا، نافرمان تھا۔ بخت نصر اس نے اپنی فوج کے ساتھ اس پر حملہ کیا، اس شہر پر،
تو اس شہر کے رہنے والوں کو چن چن کر اس نے مارا، چونکہ اس شہر کے اندر جو لوگ تھے وہ تورات کے پیروکار تھے، تورات پر عمل کرنے والے تھے، یہودی تھے، تورات پر عمل کرنے والے تھے، اور یہ مجوسی تھا، یہ تورات کو نہیں مانتا تھا، یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، یہ مشرک تھا۔ اس نے حملہ کیا، تمام کے تمام بستی بھر میں رہنے والے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا بخت نصر نے۔ یہاں تک کہ لوگوں کو تو مارا ہی، ان کے گھروں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی گھروں کی چھتوں کو پہلے اس نے تباہ کیا، اور اس کے بعد گھروں کی دیواروں کو اس نے تباہ کیا۔ تو یوں ہو گیا کہ جس طرح چھت نیچے گری اور اس کے بعد اس کی دیواریں چھتوں کے اوپر گر گئیں، اور اس بستی میں جو تورات کے حفاظ تھے ان میں سے تقریباً بخت نصر مجوسی ظالم بادشاہ نے 40,000 تورات کے حفاظ کو اس نے شہید کیا۔ 40,000 تورات کے حفاظ کو بخت نصر نے کیا کیا؟ مار دیا، قتل کر دیا۔ یہ ایسا ظالم تھا۔ تو ایک زمانے میں اللہ رب العزت کے ایک پیغمبر کا گزر ہوا صہیون شہر سے، جہاں کے رہنے والوں کو ظالم بادشاہ بخت نصر نے مروا دیا تھا۔ اس بستی سے، شہر سے اللہ کے ایک پیغمبر کا گزر ہوا، اور اس پیغمبر کا نام عزیر علیہ السلام تھا۔ عزیر علیہ السلام تھا۔ تو ان کا گزر ہوا اس بستی سے، جب دیکھا کہ اس شہر کے گھروں کی چھتیں گری ہوئی، دیواریں گری ہوئی، اور ایسا جیسا کہ کسی بڑے حملہ آور نے اس شہر پر حملہ کیا اور اس کے رہنے والوں کو تباہ کر دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، اور گھروں کو بھی نہ چھوڑا، گھروں کو دیواروں سمیت منہدم کر دیا۔ تو دل میں یہ خیال آیا کہ کس طرح، یعنی کن کیفیات کے ساتھ، یہ تو یقین تھا کہ اللہ جل جلالہ میں یہ قدرت ہے، طاقت ہے کہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ کن کیفیات کے ساتھ، کس انداز میں، کس طرح اللہ تعالی اس بستی کے رہنے والے لوگ جو مر چکے انہیں زندہ کرے گا، کس طرح زندہ کرے گا، کن کیفیات کے ساتھ زندہ کرے گا، یہ ان کے دل میں خیال آیا۔ اچھا، یہ جب سفر میں تھے اور سفر کے دوران اس شہر سے گزر ہوا تو ان کے پاس کچھ چیزیں تھیں، سواری تھی، اور سواری میں ان کے پاس جو چیز تھی وہ گدھا تھا، لحمہ گدھا تھا۔ تو گدھا تھا، اور کھانے کی چیزوں میں انجیر تھی، انجیر جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا، والتین، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے انجیر کی۔ یہ انجیر کا پھل جو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اس کی برکات ہے، بہت ہی زیادہ اس کے فوائد ہیں۔ مثلا یہ انسان کی صحت کو بڑھاتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اور معدے کو صاف کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، صحت کو بڑھاتا ہے، اور جسم میں طاقت یہ دیتا ہے۔ کس چیز کا پھل؟ انجیر کا۔ بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ تو ان کے پاس انجیر تھی کھانے کے لیے، اور پینے کے لیے پھلوں کے جوس تھا، کچھ پھلوں کا جوس تھا پینے کے لیے۔
اور کھانے کے لیے کچھ چیزیں تھیں، اور سواری میں گدھا تھا، اور ہاتھ میں عصا تھا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے پاس موجود تھیں۔ تو آپ ان چیزوں کے ساتھ اس شہر سے آپ کا گزر ہوتا ہے، اور آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ کن کیفیات کے ساتھ میرا رب اس بستی کے رہنے والوں کو زندہ کرے گا۔ چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کا اس بستی کی تباہی سے پہلے ایک اور وقت میں گزر ہوا تھا، اور جس وقت گزر ہوا تھا اس وقت یہ شہر پوری طرح آباد تھا، بارونق تھا، اور لوگوں کے ہجوم سے یہ بھرا ہوا تھا۔ لوگ آباد تھے، معمول کے مطابق زندگی گزر رہی تھی، جس طرح کہ آج آپ کا شہر لاہور الحمدللہ آباد ہے، لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں، کاروباروں میں، معاملات میں، آنے جانے میں، اسفار میں، معاملات میں، سب لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، زمینداروں میں، کھیتی باڑیوں میں، دکانداریوں میں، افسری میں، جو ہے زندگیاں سب کی گزر رہی ہیں معمول کے مطابق۔ جب قیامت آئے گی ساری چیزیں ملیا میٹ ہو جائیں گے، تو کہہ ہی نہیں سکتا یہ شہر بھی کبھی آباد تھا۔ تو اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کب یہ سارا معاملہ ہوگا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی صہیون شہر کو ایسی حالت میں دیکھا تھا کہ آباد تھا، رہنے والے بھرپور طریقے سے زندگیاں گزار رہے تھے، معاملات زندگی چل رہے تھے، خوشیاں بھی تھی، غم بھی تھے، معاملات بھی تھی، دکانداری بھی تھی، اور رشتہ داریاں بھی تھی، ملنا جلنا بھی تھا، سب سے تعلقات بھی تھے۔ یہ اس طرح اس انداز میں زندگیاں گزر رہی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ کیفیت پہلے دیکھ چکے تھے، پھر ایک وقت آیا جب گزر ہوا تو اس کیفیت کو بھی دیکھا کہ شہر اب پوری طرح منہدم ہو چکا، رہنے والے مر چکے، گھر گر چکے، دیواریں منہدم ہو چکی۔ تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ کن کیفیات کے ساتھ میرا رب اس شہر کو دوبارہ رہنے والوں کو، لوگوں کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر کر دکھلایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالی نے، میرے رب نے موت دے دی حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ اور موت کتنے زمانے کے لیے دی؟ 100 عام، 100 سال کے لیے۔ 100 سال کتنے ہوتے ہیں؟ ایک صدی کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے موت دے دی۔ ایک صدی گزر جانے کے بعد میرے رب نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندگی دی، اور جب زندگی دی تو پوچھا کم لبثتا، کتنا زمانہ تو ٹھہرا رہا، یعنی کتنے دن تجھ پر موت طاری رہی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام فرمانے لگے، کیا فرمایا؟ بعض یوم، دن کا کچھ حصہ، یعنی اب اگر تھوڑی دیر پہلے میں مرا ہوں تو کچھ دن گزرا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے، تو اتنے وقت کے لیے مجھے جو ہے موت آئی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا، اور پھر کہا کہ دن کا کچھ حصہ یا ایک دن، لبثت یومن، میں ٹھہرا رہا ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ، یعنی کہ زیادہ ہے تو میں دن کے چند گھنٹے مجھے موت آئی ہے، یا ایک دن گزر جانے کے بعد دوسرے دن تک، یعنی 24 گھنٹے کے لیے مجھے موت آئی ہے اور میں دوبارہ زندہ ہو گیا۔ دن کا کچھ حصہ یا ایک دن، بس اتنا زمانہ جو ہے میں سویا رہا ہوں، مجھ پر موت واقع رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزیر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں، ذرا اپنے کھانے کی طرف تو دیکھ، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ لے۔ جب کھانے کی طرف دیکھا تو کھانا، انجیر اور پھلوں کے جوس، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جلد متغیر ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہے، جوس خراب ہو جاتا ہے، جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن لم یتسنہ،
نہ جوس متغیر ہوا بدبودار ہوا، نہ ہی انجیر خراب ہوئی۔ اور جب فرمایا کہ گدھے کی طرف بھی ذرا دیکھ لے، اور جب گدھے کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں بن چکی تھی، اس کا گوشت پوشت سب کچھ ختم ہو چکا تھا، ہڈیاں بن چکی تھی۔ کس کی؟ گدھے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا عزیر تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں، تو پورے 100 سال تک مرا رہا ہے، 100 سال تک تجھے پر موت واقع رہی ہے، 100 سال کا 1 صدی کا تجھ پر زمانہ گزر گیا۔ تو مجھ میں یہ قدرت ہے کہ ایک طرف گدھا ہے تو ہڈیاں تک اس کی میں نے بوسیدہ کر دی، اور ایک طرف کھانا ہے تو رنگت تک اس کی تبدیل نہیں ہوئی، اور ایک طرف آپ ہو تو 100 سال تک موت دے کر میں نے تجھے زندہ کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح تو 100 سال پہلے تھا اسی طرح مجھے تجھے زندگی عطا کر دی۔ تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی بھی کام کرنا ناممکن نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھ لیا آپ کے امر کن سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، اب مجھے آنکھوں سے دیکھ کر بھی پوری طرح مجھے آپ کی جو ہے حکم کا اندازہ ہو گیا کہ کس طرح آپ کا جو ہے جس پر چاہے کسی کام کے ہونے پر آپ کا حکم تو وہ ہو جاتا ہے، اور کسی کام کے نہ کرنے پر حکم ہو تو وہ نہیں ہوتا، مجھے پوری طرح یقین ہو گیا۔ یہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام لوٹتے ہیں اپنی بستی کی طرف۔ اپنی بستی کی طرف جب لوٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بستی جو ہے پوری طرح تبدیل ہو چکی، اس بستی کا ماحول گھر بار پوری طرح تبدیل ہو چکا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا اس بستی کے کنارے پر گھر تھا، جب 100 سال بعد واپس لوٹ کر گئے تو حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ بستی کے کنارے پر جو گھر تھا وہ بستی کے درمیان میں آ گیا، آبادی بہت زیادہ پھیل چکی تھی اور لوگوں کو پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اور عورت جو ہے پوری طرح بوڑھی ہو چکی، اور اس عورت کی عمر تقریباً 100 سال سے کچھ زمانہ تجاوز کر چکی تھی، اس کی بینائی کمزور ہو چکی تھی، اس کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھی، اس کی کمر جھک چکی تھی، بال اس کے سفید ہو چکے تھے اور بہت کم تھے، اور ہاتھ پاؤں کے جوڑوں کی ہڈیاں کام کرنا چھوڑ چکی تھی، بینائی کمزور ہو چکی تھی، بدن کا حسن ختم ہو چکا تھا، اور وہ بوڑھی عورت خاتون وہاں موجود تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس سے پوچھا اماں جان میرا گھر کہاں ہے؟ اماں جان نے کہا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگے میں عزیر ہوں۔ کیا آپ عزیر ہیں؟ اگر آپ وہی عزیر ہیں جس کو ہم نے دیکھا جو مقبول الدعا تھے، یعنی اللہ جل جلالہ جو بھی وہ دعا کرتے اس کی دعا کو قبول کیا کرتے تھے، اگر تو وہی مقبول دعا جس کی قبول ہوا کرتی تھی وہی عزیر ہے تو پھر پہلے تو میرے لیے دعا کر، دعا کر کہ میری ہڈیاں جو کمزور ہو گئی یہ مضبوط ہو جائے، میرے آنکھوں کی بینائی جو چھن چکی یہ دوبارہ لوٹ آئے، میرے چہرے کی جھریاں جو پڑ چکی یہ ختم ہو جائے، اور چلنے پھرنے کی طاقت مجھ میں آ جائے، میرے لیے دعا کر۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اور وہ بوڑھی خاتون پہلے کی طرح دوبارہ چلنے پھرنے کی طاقت اس میں آ جاتی ہے، اور جو ہے بینائی اس کی تیز ہو جاتی ہے، لوٹ آتی ہے، اور پھر وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے گھر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کا جو بیٹا تھا اس کی عمر اس وقت تقریباً 117 سے 18 سال ہو چکی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے کی عمر، اور آپ حضرت عزیر علیہ السلام کے پوتے پڑپوتے
یہ اس وقت موجود تھے، اس وقت پوتے پڑپوتے آ چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں گئے تو دستخط تھی گھر میں، جب باہر ان کا بیٹا نکل کر آیا تو پوچھا آپ کون ہیں؟ یعنی بیٹا بھی بھول گیا باپ کون ہے، بیٹا بھی بھول گیا کہ میرا باپ کیسا تھا۔ تو پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا کہ میں عزیر ہوں۔ تو عزیر کون اور آپ کس غرض سے ہیں؟ کہنے لگے میرے گھر ہے اور میں عزیر ہوں، میں اپنے گھر میں آیا ہوں۔ کہ نہیں، آپ مجھے نہیں لگتے کہ عزیر ہیں، عزیر تو میرا ابا تھا، اور اس کے دو کندھوں کے درمیان چاند کا نشان تھا، چاند جیسا نشان اس کے دونوں کندھوں کے درمیان تھا۔ اگر آپ واقعتاً عزیر ہیں تو آپ اپنی کمر سے ذرا کپڑا اٹھائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کندھوں سے کپڑا اٹھایا تو واقعتاً دونوں کندھوں کے درمیان چاند کا سا نشان موجود تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ واقعتاً یہی ہمارے ابا جان ہیں، یہی ہمارے ابا جان ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال تک موت دے کر حیات دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی کہ کس طرح میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور قیامت کے دن کروں گا، اور جو ہے آنے والی دنیا کو یہ بتلایا کہ جس زندگی میں تم مگن ہو، مست ہو، لیل و نہار تمہاری دنیا کی طلبی میں، عیاشیوں میں، گناہوں میں، شیطانی کاموں میں، صدارتوں میں، وزارتوں میں، عہدوں میں، عیاشیوں میں، لذات میں گزر رہی ہے، تمہاری کیفیت تو یہ ہے کہ چند سال گزر جانے کے بعد تمہیں تمہارا بیٹا ہی نہیں پہچانا کہ تم ہو کون۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں موت دی تو یہ بھی تمہارے لیے نعمت ہے، کہ موت دی تو یہ بھی تمہارے لیے نعمت ہے۔ اگر کسی شخص کو موت ہی نہ آتی، بوڑھا ہو جاتا اور زندگی گزرتی رہتی اور اس کا جسم کے تغیرات تبدیل ہوتے رہتے، بدلتے رہتے، تو اس کے خاندان، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کے پوتے، اس کی پوتیاں، اس کے خاندان والے اسے خود ہی مارنے کی کوشش کرتے اور دعائیں کرتے یہ مر جائے، دعا کرتے مر جائے، اسے پھینکنے کی کوشش کرتے، زمین میں دبانے کی کوشش کرتے، سمندروں میں اچھالنے کی کوشش کرتے، جس کے بس میں جو آتا اس کے لیے کرتا۔ یہ تو ہر مرد و عورت کے لیے، ہر انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ موت جیسی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کر دی، کہ اتنی زندگی دی جس کے اندر تم دنیا کی خوشحالیاں بھی دیکھ سکو اور آخرت کے لیے تیاری بھی کر سکو، آخرت کے لیے تیاری بھی کر سکو اور پھر دائمی زندگی کا سامنا کر سکو۔ تو آج میری اور آپ کی، ہم سب کی کیفیات یہ ہیں، اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی نہیں کی، اگر ہم بدعات سیئات سے نکل کر نورانیت کی طرف، جو ہدایت کی طرف، نیکیوں کی طرف ہم نہیں لوٹ کر آئے، اپنے رب کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، تو یاد رکھو یہ جوانی بھی ختم ہوگی، طاقت بھی ختم ہوگی، حسن بھی ختم ہوگا اور محبتیں بھی ختم ہوں گی۔ بڑھاپے میں تم خود اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھ لو گے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو آج اپنے گھروں میں جب تک دین کو زندہ نہیں کرو گے، گھر کے افراد کو، گھر کے بچوں کو، گھر کی عورتوں کو، گھر کے مردوں کو، تمہاری قدر نہیں ہوگی۔ جب تک گھر کے اندر دین کو زندہ نہیں کرو گے، اصلاح شریعت کو قائم نہیں کرو گے، نبی کی سنتوں کو زندہ نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہاری قدر گھر کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ تم آج جوان ہو، تمہاری اولاد ہے، بیوی ہے، آج جوان ہو تو تمہارے ڈر سے بھی ہو سکتا ہے تمہاری قدر ہو، تمہارے خوف سے بھی تمہاری قدر ہو، لیکن جو ہی تمہارے اعضاء نے کام کرنا چھوڑا، جو ہی تمہارے حسن نے تمہارا ساتھ چھوڑا، جس طرح تمہاری کاروبار نے تمہارا ساتھ چھوڑا، تمہارے بیوی بچے ہی تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تمہارے بیوی بچے ہی تمہارے خلاف ہو جائیں گے، اگر تم نے اپنے گھر کے اندر دین کو زندہ نہیں کیا، دین کو زندہ نہیں کیا۔ تو گھروں کے اندر شریعت اسلام کو زندہ کرنا ہم میں سے ایک کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ دین ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنے کا حکم دیتا ہے،
محبتیں پیدا کرتا ہے، خدمت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، ایک دوسرے کا احساس پیدا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ یہ دین ہی ایسی چیز ہے، اگر دین کے راستے پر نہ چلے، نبی کی سیرت کو نہ اپنایا، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ نہ تھاما، تو دنیا کا اندر ہی ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ موت تو دور کی بات ہے، موت کے بعد کی زندگی تو دور کی بات ہے، دنیا کے اندر ہی ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اپنی بچیوں کو نمازی بناؤ، باحیا بناؤ، باپردہ بناؤ اور رزق حلال کی تلاش میں نکلو۔ ایک دوسرے کے لیے محبتوں کے لیے اپنے سینوں کو کشادہ کرو، ایک دوسرے کی کڑوی باتوں کو برداشت کرنے کے جذبات اپنے دلوں میں رکھو، ایک دوسرے کے جو ہے صحیح غلط برتاؤ کو برداشت کرنے کا اپنے دلوں میں جذبہ رکھو۔ ایسا نہیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر جھگڑے شروع کر دیے، لڑائیاں شروع کر دی، ایک دوسرے کی جو ہے آداب کی رعایت کو ہی ختم کر دیا، گالی گلوچ کا سامنا شروع کر دیا اور یوں بن گئے جس طرح یہی وقت کا فرعون ہے، یہی وقت کا ظالم ہے، یہی وقت کا طاقتور انسان ہے، یوں سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان جو ہے دھوکے میں پڑے ہوئے کاموں سے نکلنے کی ضرورت ہے، دھوکے میں پڑے ہوئے ان معاملات سے، ان جو ہے اپنے برتاؤ سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں نکلے تو دنیا کا اندر ہی دیکھ لو کہ کیا ہونے والا ہے، دنیا کا اندر ہماری زندگی ہمیں بتلا دے گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کر کر ہمیں آخرت سے باخبر کرتے ہیں، آخرت سے باخبر کرتے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود ابن کنعان کے ساتھ جو ان کا سامنا ہوا، انہوں نے جو جھگڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے نام کو زندہ کیا اور قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ اور نمرود ابن کنعان اس وقت بھی یہ مردود ٹھہرا، آج بھی یہ اس پر لعنتیں برس رہی ہے، قیامت تک اس پر لعنتیں برسیں گی اور قیامت کے بعد بھی اس پر لعنتیں برسیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے مخالف کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اسی وجہ سے آیت کے شروع میں یہ فرمایا او کالذی، یا اس شخص کی طرح، اس کی مثال کو بھی ذرا دیکھیے۔ جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو پڑھا، اسی طرح ایک اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو سنیے، ان کے قصے کو بھی ذرا سنیے، ان کے حالات کو بھی ذرا پرکھیے، دیکھیے کہ وہ پیغمبر بھی حضرت عزیر علیہ السلام کہ جن کا گزر ایک بستی پر ہوتا ہے اور 100 سال کے لیے اللہ انہیں موت دیتے ہیں، 100 سال کے بعد انہیں زندہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کو بھی بیان کر کر بتلایا کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرو، موت کے بعد کی تیاری کرو، موت کے بعد کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو کے لیے جو یہودیوں نے کہا تھا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام العیاذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کس بنا پر کہا تھا؟ اسی بنا پر کہا تھا جس وقت حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال موت کے بعد دوبارہ زندگی ملی، اور جب اپنی بستی میں لوٹ کر آئے اور نشانی دونوں کندھوں کے درمیان دیکھی لوگوں نے، اور سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت نے واقعتاً انہیں 100 سال تک موت دی ہے، اور یہ وہی ہمارا باپ دادا پردادا ہے جو ہمارے اندر موجود رہا تھا۔ تو اسی وقت یہودیوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، الیاذ باللہ، یہودیوں نے کہا یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس نشانی کو دیکھ کر، چونکہ دعائیں بھی پوری طرح سے مقبول ہوا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال کے بعد زندگی دی، تو یہودیوں نے بجائے کہ ہدایت کے راستے پر چلتے اور فوراً اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے، کس طرح انہیں گمراہی کے راستے پر چلائے، کس طرح انہیں جو ہے جہنم کے راستے پہ لے کر چلے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ ہر وقت جو ہے انسان کو پھسلانے کے لیے کوشش میں سرگرداں ہے کہ کس طرح اس کو جو ہے معصیت کے راستے پر چلائے اور نیکی کے راستے سے دور کر دے، کس طرح اسے گمراہی کے راستے پہ لے کر چلے اور ہدایت کے راستے سے دور کر دے۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں پوری طرح سرگرداں ہے۔ لہذا قرآن کی آیات کو جب سن لیا، ترجمے کو جب سن لیا، آیات کو جب سن لیا، واقعے کو جب سن لیا، اب ہمیں چاہیے ہم اپنے مردہ ضمیر کو زندہ کریں، مردہ ضمیر کو زندہ کریں، اور زندہ کر کر ابھی سے توبہ کر کر پوری طرح اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے پر چل پڑے اور نبی کے راستے پہ پوری طرح چل پڑے۔ چند روزہ زندگی ہے، اسے غنیمت سمجھے، یہ بہت انمول خزانہ ہے، پوری دنیا کی خزانے تم دے کر اس زندگی کو دوبارہ نہیں لے سکتے،
یہ ایک ہی مرتبہ ملی ہے اور دوبارہ نہیں ملے گی. وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے, ان کی دعا کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد دوبارہ زندگی دے دی. وہ تو پہلے بھی رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے, بعد میں بھی رب کی چاہت کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری. ہم کیا اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزار رہے؟ ہم اپنی زندگیوں کو ذرا ٹٹول کر دیکھیں, اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں, کتنی ہم برائیاں کرتے ہیں, کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. لہٰذا اپنے زندگی میں ابھی انقلاب برپا کرے اور آخرت کی فکر کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائے.